بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ پنڈی کے زید حنیف قریشی، اس نے عوام اہل سنت کو دھوکے دینے کے لیے بڑے جال بچھائے ہیں، اور دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے جو فتویٰ صادر ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر پہرہ دینے کے لیے، اس پر اس کی چیخیں تو بہت نکلیں۔ پھر کئی ایک مسائل اس نے دارالافتاء اہل سنت پر چھوڑے کہ ان پر بھی وہ فتویٰ صادر کریں، چونکہ ان مسائل کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اپنا موقف پیش کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم پورے جہان کے دارالافتاء کے سامنے اپنا کیس رکھیں گے تاکہ اس بات کا حتمی طور پر نتیجہ نکل آئے۔ ساتواں سوال جو حنیف قریشی نے رکھا، بہت سی باتیں تو ایسی ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہیں، جن کے جھوٹوں کا پردہ ہم نے اچھی طرح چاک کر دیا۔ یہ ہمارا بیان موجود ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ وہ باتیں کہ جن کو حنیف قریشی خود تسلیم کر گیا کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، پھر بھی ان کو شامل کیا اس نے۔ لہذا بہت سی باتیں جو ویسے ہی خلاف حقیقت ہیں اور جھوٹ پر مبنی ہیں، ان کا تو اتنا ہی جواب کافی ہے کہ جھوٹی ہیں۔ چند باتیں اس نے کی، ان کو بھی قسط وار انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کر دیں گے۔ ایک بات اس نے کی ساتویں سوال کے طور پر کہ یہ جو کہا گیا کہ عصمت شرط نبوت است، قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کا بیان لگا کر اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ عصمت نبوت کی شرط ہے۔ میرا ساتواں سوال ہے، زید کہتا ہے کہ معصومیت کے لیے نبوت شرط ہے، جسے معصوم مانا اسے نبی ماننا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ عصمت شرط نبوت است، مطلب کیا ہے کہ جسے معصوم مانو اسے نبی ماننا ضروری ہے۔ عصمت شرط نبوت است۔ کیا زید کا یہ کہنا شرعاً درست ہے؟ کیا اس سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا رہا؟ اور کہا کہ اس کا کیا حکم ہے، اور دیدہ دلیری یہاں تک کہنے لگا کہ اس قول سے ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں پڑ جاتا، یعنی اس قول کو ختم نبوت پر ڈاکہ قرار دیا۔ کہا کہ اس پر بھی دارالافتاء اہل سنت والے جواب پیش کریں، یہ ایک ایسا قول ہے جس سے ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس نے جو سوال کیا تو استفہامی انکاری پیش کیا، اس کا شاید عقیدہ ہے کہ اس سے ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، کہاں سے یہ اس نے سمجھ لیا اور کیسے یہ ثابت کر سکتا ہے اپنے موقف کو کہ عصمت شرط نبوت است، یہ قول اگر مانا جائے تو اس سے ختم نبوت پر ڈاکہ پڑ جاتا ہے۔ یہ ثابت کرنا حنیف قریشی کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے اس دعوے کو ثابت کرے گا تو پھر ہم اس کا بھرپور علاج بھی کر دیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے امام کا کلپ چلا کر بیان کیا گیا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عصمت شرط نبوت است، کہ عصمت معصوم ہونا نبی ہونے کی شرط ہے۔ جس کو معصوم شرعی مان لیا گویا کہ اس میں خاص نبوت مان لیا۔ یہ قول پیش کر کے اس نے جو فتویٰ طلب کیا تو یہ قول ہے کس کا؟ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کریں۔ تو عقل پر پردے اس حد تک پڑے ہوئے ہیں کہ جس وقت یہ کلپ چلا رہا تھا اس وقت بھی کتاب امام جلالی زیدہ شرفہ کے ہاتھ میں تھی۔ کشف المحجوب کو پڑھ کر ہی امام جلالی زیدہ شرفہ نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، اور سیمینار بھی عقائد گنج بخش سیمینار تھا۔ دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ داتا علی حجویری کے عقائد کیا ہیں، حضرت مخدوم امت کو درس کیا دے کر گئے ہیں، کس انداز سے امت کے عقائد کا تحفظ فرما کر گئے ہیں۔ تو اس تحفظ کے ضمن میں ایک عبارت تھی جو کشف المحجوب سے ہی منقول ہے کہ عصمت شرط نبوت است۔ یہ ہے وہ عبارت، یعنی اس حد تک بے وقوف ہے کہ بیان بھی کر رہا ہے کہ یہ فارسی کی عبارت ہے، اور پھر بھی امام جلالی زیدہ شرفہ کے اوپر لگا رہا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ فارسی زبان یہ پاکستانی زبان تھوڑی ہے کہ قوم کو فارسی میں سمجھایا جائے۔ اور کلپ میں بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ فرمایا، قول نقل کیا، واضح طور پر فرمایا، یہ لفظ موجود ہے کہ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے فرمایا۔ اب تھوڑا سا اگر مرادوں کے ساتھ شغف ہوتا، ویسے تو کہتے ہیں میں چوگا ڈالنے میں بڑا شغف حاصل ہے، وہ پتہ نہیں کون سے بے وقوف تھے، اور ویسے ہی وہ عقیدے کے فارغ لوگ تھے جو تمہارے ہاتھ سے شکست کھاتے رہے۔
حق کا سامنا کرو تو تمہیں لگ پتہ جائے گا. جس وقت امام جلالی عزیز اشرف نے یہ عبارت پیش کی اس وقت تمہارا جو حق بنتا تھا تم تو صرف اور صرف نقل طلب کر سکتے تھے. آج بھی مسئلہ پوچھتے ہیں ان کے ذمہ اتنا ہی ہے کہ ہم اس عبارت کا اصل ماخذ پیش کریں کہ اس عبارت کا اصل ماخذ ہے کیا. جس طرح نقل کی تعریف یہ مناظرہ رشیدیہ میں موجود ہے. مناظرہ کرتا ہے, مناظرہ رشیدیہ کی اصطلاحات سے واقف نہیں. پہلے نقل کی تعریف یاد کرے. هو الاتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب المعنى مظهرا انه قول الغير, کہ غیر کے قول کو پیش کرنا اسی انداز پر جس پر وہ ہے. یہی بات بولی نا عصمت شرط نبوت است, بالکل اسی طرح پیش کیا غیر کے قول کو, داتا علی حجویری کے قول کو پیش کیا اور واضح بھی کیا کہ انه قول الغیر, کہ یہ غیر کا قول ہے, داتا علی حجویری کا عقیدہ ہے. اب باتیں دو ہی ہیں, یا تو حنیف قریشی المعروف زید قریشی اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ عبارت کس کی ہے, اس وقت یہ ہم سے مطالبہ کرتا کہ عصمت شرط نبوت است یہ کس کی عبارت ہے تاکہ اس پر میں کلام کروں, جبکہ ایسی صورت بنتی نہیں ہے. جنہوں نے کلپ کاٹا انہوں نے اچھی طرح دیکھ کر ہی کاٹا, کلپ دیکھے بغیر تو نہیں کاٹا جا سکتا. یا تو یہ اعلان کر دے کہ مجھے سب کچھ امن زمان نے لکھ کر دیا اور سارا مواد اس نے مجھے کاٹ چھانٹ کر کے دے دیا, مجھے کچھ پتا نہیں کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے جو حقیقت ہے. یا تو یہ اعلان کر دے کہ میری تو کچھ بھی تیاری نہیں, میں پیسے دیتا ہوں چمن زمان کو, چمن زمان اور اس کی ٹیم یہ کاٹ چھانٹ کر کے مجھ تک پہنچا دیتی ہے. یا اگر اس نے خود یہ بات نوٹ کی ہے تو کیا اس کو کتاب نظر نہ آئی؟ امام جلالی عزیز شرف کے ہاتھ میں کتاب کون سی ہے, پیچھے فہرست نظر نہ آئی؟ عقائد گنج بخش سیمینار موجود ہے اور یہ الفاظ بھی ہیں کہ فرمایا, یعنی واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ کسی کا فرمان ہے اور وہ کون سی ہستی ہے, وہ داتا علی حجویری کی ہستی ہے. اب صورت تو یہی بنتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ قول کس کا ہے اور پتہ ہونے کے باوجود بھی فتوے لگاتا پھرے اور شرارت پر اتر آئے. اس پر مناظرہ رشیدیہ میں کیا لکھا ہے؟ مناظرہ کرنے سے پہلے مناظرہ رشیدیہ پڑھ لینا تھا. یہ صفحہ نمبر 14 ہے. کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ, اگر پتہ بھی ہو کہ یہ نقل محض ہے, لو طالب تصحیحہ کان مقابرا او مجادلا, تو وہ صرف مقابر اور مجادل رہ جاتا ہے, صرف جھگڑالو رہ جاتا ہے. جس کو پتہ بھی ہو کہ یہ قول کسی اور کا تھا پھر بھی مطالبہ کرے تصحیح کا, تو یہ صرف اور صرف مجادلہ اور جھگڑالو ہونے کی علامت ہے. آگے کہتے ہیں ہاں اگر پتہ نہ ہو تو پھر تصحیح نقل کو طلب کرے. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُنَاظِرًا, ورنہ ایسا بندہ مناظر ہی نہیں کہلا سکتا. تو جناب حنیف قریشی کو تو مناظرہ رشیدیہ والے بھی مناظر ہی نہیں مان رہے, یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ ایسا بندہ مناظرے کے قابل ہی نہیں, اس کو مناظر کہا ہی نہیں جا سکتا. المختصر, یہ جس عبارت پر اس نے طوفان کھڑا کیا, ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم اس عبارت کا اصل ماخذ اور اصل متن پیش کر دیں. اس کے بعد جتنے فتوی آئیں گے, جو بھی بدتمیزیوں کا طوفان آئے گا, وہ سب کا رخ داتا علی حجویری کی طرف ہوگا, ہماری طرف نہیں ہوگا. ہمارا قصور اتنا ہے کہ ہم وہی بیان کرتے ہیں جو ہمارے اسلاف لکھ کر گئے. تم لوگوں کی خیانت یہ ہے کہ دہائیوں تک تم انہی اسلاف کا نام لیتے ہو, پھر دیکھتے ہو کہ ہمارے حصے کے بیوقوف تیار ہو گئے, پھر تمہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. آج تمہارے گرو کو اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوتی ہے, کل داتا علی حجویری سے تمہاری چیخیں نکل جائیں گی, پھر امام اعظم کی ذات سے تمہارے حواس باختہ ہو جائیں گے. کس شخصیت سے بھاگو گے؟ صاف صاف اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ ہم نے عقیدہ اہل سنت کا صرف ڈھونک رچایا ہوا ہے, ہم نے اہل سنت کا مال بٹورنے کے لیے ان مقدس شخصیات کا نام لیا ہوا ہے, ہم سب کے دشمن ہیں. منافقت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. تم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ داتا علی حجویری کا عقیدہ ہے. آج حنیف قریشی کو چیلنج ہے کہ وہ اس پر اپنا موقع پیش کرے اور داتا علی حجویری نے جو لکھا اس پر اس کے جتنے اعتراضات رخ کرے داتا علی حجویری کا. اب کون سی بڑی بات رہ گئی؟ جہاں تمہاری اعلیٰ حضرت سے چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں تو داتا علی حجویری سے بھی کہہ دو کہ چیخیں نکلتی ہیں,
और भी दाता अली अजमेरी ने बड़ा कुछ लिखा हुआ है कि जिसे पढ़कर ही आपकी चीखें आसमानों तक पहुंचेंगी। इस पर फिर कब कहोगे कि दाता अली अजमेरी को दाता कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है? तुम्हारी तकलीफें और बढ़ेंगी, बढ़ती रहेंगी, इसी तकलीफ में तुम मर जाओगे। आज हम हनीफ कुरैशी अल मरूफ जैद कुरैशी को यही पैगाम देते हैं कि वो अपना बयान जारी करे। दाता अली अजमेरी की किताब पर जितने उसको एतराजात हैं वो सारे खुलकर लाए। उसने जो दावा किया कि इससे खत्म नबूवत पर डाका पड़ जाता है, वो दाता अली अजमेरी को खत्म नबूवत का डाकू समझता है। बदबख्त बेशर्मों को इंतहा होती है ज्यादती की। तुम्हें इल्म की हवा भी नहीं लगी, तुमने सारी जिंदगी रवाफिज का खाया है। तो अकीदा अहले सुन्नत जिन शख्सियात ने बयान किया, आज उनकी कुतुब से तुम्हें खत्म नबूवत पर डाके नजर आते हैं। जल्दी तुम वजाहत करो और साबित करो अपने कौल को कि कैसे खत्म नबूवत पर डाका आता है। इंशाअल्लाह दाता अली अजमेरी के गुलाम दाता अली अजमेरी के कौल को भरपूर तरीके से साबित करेंगे। मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूं। एक हफ्ते के अंदर अंदर करो अपने सब गुरु से मशवरे, लाओ सब गुरुओं को मैदान में कि ये जो मुझे पढ़ाया गया, ज़ाहिर बात है हनीफ कुरैशी तो बेचारा किसी खाते का है ही नहीं। किसी ने इसको समझा दिया कि इस इबारत में खत्म नबूवत पर डाका मौजूद है। अब इस बात को साबित करो। हम इंशाअल्लाह साबित करेंगे कि दाता अली अजमेरी अलैहिर्रहमा ने जो लिखा वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक लिखा। आला हजरत ने भी यही बयान फरमाया। तमाम असलाफ की तालीमात इसी पर हैं कि इस्मत शर्त नबूवत अस्त, मासूम होना नबी होने की शर्त है। जो मासूम होता है वही नबी होता है। यह हमारा अकीदा है और इंशाअल्लाह हम साबित करके रखेंगे। तुमने अहले बैत का नाम ले लेकर जितना जुल्म किया, उनको मासूम मनवाने के लिए तुमने आज दाता अली अजमेरी जैसी हस्ती को भी माज़अल्लाह खत्म नबूवत का डाकू करार दिया। अहले बैत कभी तुमसे राजी नहीं होंगे। जिस तरह एक नबी को खुदा कहा जाए तो वह नबी आज तक अपनी कौम से राजी नहीं है और न ही क़यामत में राजी होंगे। इसी तरह अहले बैत के किसी फर्द को मासूम करार देकर उनके अंदर नबूवत का मफहूम मान लिया जाए तो अहले बैत का कोई फर्द भी इस पर राजी नहीं होगा। ये तुम सब के अकली ढकोसले हैं कि वो शाने बयान करते हो कि जो रब ने नबियों के लिए खास की हुई हैं। तुम हो अहले बैत के दुश्मन और हम हैं अल्लाह के फजल से अहले बैत के सच्चे गुलाम और उनके वसीले से ही दुआएं मांगते हैं। खुदाया बहक के बनी फातिमा कि बार कौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तदामान आले रसूल। दुनिया में लगाने निकले हैं अल्लाह।